رو رہی ہے زمین، فلک اشک بار ہے، گلشن فلسطین میں عجب بہار ہے۔ غیرت مسلم کسی کونے میں چھپ گئی، ضمیر دفن ہو چکا، کیوں چنگاری بجھ گئی۔ خون سے بھیگی ہے زمین، آہو زاری ہے، مائیں چیختی ہیں، باپ روتے، درد گہری ہے۔ گونجتی ہے ہر ندا، بے نوا ہو گئی، رو رہا ہے قدس، امت ساری سو گئی۔ یہ ہمارا قلب بھی سنگ دل سا ہو گیا، ضمیر مسلم تھا کہیں اب کہیں کھو گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں ادریس احمد۔ ویورز، سرزمین فلسطین جو کبھی انبیاء کرام کا مسکن تھی، جہاں پہ رسولوں کی صدائیں گونجی، جہاں پہ وحی نازل ہوئی، آج وہی فلسطین لہو لہو ہے۔ مائیں چیختی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلسطین کی، مسجد اقصیٰ کی اور وہاں ہونے والے ظلم کی، جسے دیکھ کر دنیا نے اندیکھا کر دیا۔ ویورز، جس طرح مکہ ایک شہر ہے اور وہاں پہ خانہ کعبہ موجود ہے جس کی طرف رخ کر کے تمام مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے فلسطین کا ایک شہر ہے یروشلم۔ یروشلم کے اندر مسجد اقصیٰ موجود ہے جو کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رخ کر کے نماز ادا کی۔ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جس میں اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی تو معراج کی رات آپ کا سفر اسی مسجد سے شروع ہوا۔ آئیے جانتے ہیں اس سرزمین مقدس کی مکمل تاریخ اور موجودہ تنازع جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2000 سال قبل مسیح اللہ کے حکم سے عراق کے شہر اور سے ہجرت کر کے کنعانہ پہنچے۔ کنعانہ جس کا موجودہ نام فلسطین ہے۔ یہاں پہ آپ اپنی بیوی سارہ کے ساتھ قیام پذیر رہے۔ اللہ پاک نے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ اس کے بعد 1900 قبل مسیح جناب اسحاق کو اللہ پاک نے یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے۔ یعقوب علیہ السلام جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اللہ نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے اور ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جناب یوسف علیہ السلام تھے، جن سے آپ کے دیگر بھائی حسد کرتے تھے، اور اس حسد کی بنا پہ یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور وہاں سے قافلہ گزرا جس نے ان کو وہاں سے نکالا اور مصر کے شہر میں فروخت کر دیا۔ نشیب و فراز آتے گئے، اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام اسی مصر کے عزیز مصر بنے۔ وہاں فلسطین جس کا پرانا نام کنعانہ تھا قحط پڑ گیا، تو چنانچہ جناب یعقوب علیہ السلام اور آپ کے دیگر بیٹوں نے فلسطین سے ہجرت کی اور مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ مصر میں بنی اسرائیل کو بہت عزت ملی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی تعداد بڑھنے لگی اور وہاں انہوں نے مضبوطی پکڑی اور منظم ہونے لگے۔ سال گزرتے گئے، صدیاں بیتی گئیں۔ مصر میں ایک نیا فرعون آیا جو کہ جناب یوسف علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا اس کو خوف ہوا کہ کہیں یہ بنی اسرائیل پہ قبضہ نہ کر لیں۔ لہٰذا اس نے حکم جاری کیا کہ قوم بنی اسرائیل کے تمام مرد بچوں کو قتل کر دیا جائے، جبکہ خواتین کو زندہ رکھنے کی پالیسی اختیار کی گئی۔ اس کے بعد 1300 قبل مسیح اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا کہ وہ ان کو یہاں مصر سے نکال کے فلسطین لے کے جائیں گے۔ لیکن اسی بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ اور اللہ پاک کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے صحرائے سینا میں 40 سال تک یہ لوگ بھٹکتے رہے۔ تقریباً 1000 قبل مسیح اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ ایک مضبوط مجاہد تھے۔ آپ نے اللہ کے دشمن جالوت کو قتل کیا اور اس طرح فلسطین میں بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی۔ آپ کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے فلسطین کے شہر یروشلم یعنی بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت بنایا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیلیوں میں اختلافات بڑھنے لگے اور 332 قبل مسیح اٹالینس یعنی رومیوں نے فلسطین پہ قبضہ کر لیا۔
رومیو نے یہودیوں کو خراج دینے پر مجبور کیا۔ جب بغاوت ہوئی تو 70 عیسوی میں جنرل ٹائٹس نے یروشلم کو تباہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو جلا دیا۔ ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس طرح بعد میں مکمل طور پہ فلسطین کا کنٹرول رومیوں کے پاس چلا گیا۔ اس دور میں اللہ پاک نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور وہ رومیوں کے زیر سایہ تبلیغ کرتے رہے۔ بنی اسرائیل نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا اور ایمان نہیں لائے۔ انہی بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو رومیوں نے یروشلم سے جلا وطن کر دیا اور اس طرح یہودی تمام دنیا میں منتشر ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے بعد رومی سلطنت نے عیسائیت قبول کر لی اور یروشلم کو جناب عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کر دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو اس وقت فلسطین رومیوں کے قبضے میں تھا۔ 621 عیسوی میں واقعہ معراج کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور پھر یہاں سے آپ نے کائنات کی سیر کا سفر شروع کیا۔ یہ واقعہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ابتدا میں مسلمان اسی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور بعد میں اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو قبلہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ 632 عیسوی میں نبی پاک کی وفات کے وقت فلسطین رومی حکومت یعنی عیسائیت کے زیر کنٹرول تھا اور وہاں پر ابھی تک مسلمان نہیں پہنچے تھے، مگر اس علاقے کی اہمیت کا ذکر قرآن و حدیث میں بے شمار جگہ پر موجود ہے۔ حضور کی وفات کے 6 سال بعد 638 عیسوی میں جناب عمر فاروق نے رومیوں کو شکست دی اور اس طرح فلسطین باقاعدہ اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا۔ جناب عمر فاروق خود فلسطین تشریف لے گئے اور عیسائی راہب نے شہر کی چابیاں خود عمر فاروق کو دے دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فلسطین میں باقاعدہ اسلامی حکومت کا آغاز ہوا۔ 1099 سے 1187 تک صلیبی جنگوں کے دوران فلسطین پہ دوبارہ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا اور 88 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ فلسطین 1517 سے لے کر 1917 تک ترک سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں رہا، جس میں یہودی، عیسائی اور مسلمان پرامن رہتے رہے۔ 1917 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو خلافت عثمانیہ بکھر گئی اور فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ ایک خط میں برطانیہ نے یہودیوں سے وعدہ کیا کہ ہم فلسطین میں ایک آزاد یہودی ریاست کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ اعلان ایک صہیونی تحریک زیونزم کی کامیابی تھی جو یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن بنانے کی تحریک تھی۔ اسی منصوبے کے تحت 1917 سے 1947 تک دنیا بھر سے یہودی ہجرت کر کے فلسطین آئے۔ برطانیہ نے ان کو زمینیں خریدنے دی، بستیاں آباد کرنے دی۔ مقامی عرب آبادی کو خطرہ محسوس ہوا کہ ان سے ان کا وطن چھینا جا رہا ہے۔ اس تنازع کے بعد برطانیہ نے یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے سپرد کر دیا۔ اقوام متحدہ نے ایک تقسیمی منصوبہ پیش کیا جس کے تحت 56% زمین یہودی ریاست، جس کا نام بعد میں اسرائیل پڑا، اس کو دی جائے گی اور 43% علاقہ مقامی عرب آبادی کو دیا جائے گا، جبکہ بقیہ 1% یروشلم کو بین الاقوامی علاقہ تقسیم کیا گیا۔ یہ بات یاد رہے کہ اس وقت فلسطین میں صرف 33% یہودی آباد تھے، جبکہ ان کو 56% علاقہ دیا گیا۔ عرب دنیا اور فلسطین نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو یہودی قیادت نے اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کے قیام کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی رات ہزاروں یہودیوں نے فلسطینیوں پہ حملہ کر دیا، 500 سے زائد دیہات تباہ کر دیے، 8 لاکھ یہودی بے گھر ہو گئے اور ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ النکبہ یعنی مکمل تباہی کے نام سے تاریخ میں موجود ہے۔ اس کے بعد مصر، اردن، شام، عراق اور لبنان نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا، لیکن چونکہ ہم آہنگی نہیں تھی اور اسرائیل کو یورپ خاص طور پہ امریکہ کی حمایت حاصل تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل 78% سے بھی زیادہ فلسطینی علاقے پہ قابض ہو گئے۔ یروشلم کا مغربی حصہ اسرائیل جبکہ مشرقی حصہ اردن کے پاس چلا گیا۔ 1967 میں اسرائیل نے پورے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور آج تک مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی اور حملے جاری ہیں۔ اقوام متحدہ نے کئی بار
اسرائیل کے خلاف قراردادیں منظور کی اور فلسطینیوں کو حق واپسی یعنی رائٹ آف ریٹرن دیا، لیکن یہ تمام قراردادیں کاغذی ثابت ہوئی کیونکہ امریکہ نے ہر دفعہ اس موو کو ویٹو کر دیا۔ 14 دسمبر 1987 میں جب پہلی دفعہ غزہ کی پٹی میں بغاوت شروع ہوئی تو فلسطینی عالم دین احمد یاسین نے حماس کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ وقت تھا جب فلسطینی عوام اسرائیلی مظالم سے تنگ آ چکی تھی اور ایک عملی مزاحمتی تحریک کی ضرورت تھی۔ حماس نے اس خلا کو پر کیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ فلسطین ایک اسلامی زمین ہے اور اس کو اسرائیلی قبضے سے خالی کروانا دینی فریضہ ہے۔ حماس کے دو ونگ ہیں، ایک عسکری ونگ اور ایک سیاسی ونگ۔ عسکری ونگ اسرائیلی فوج کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے، جبکہ سیاسی ونگ انتخابات میں حصہ لیتا ہے اور فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے کام کرتا ہے۔ 2006 میں حماس نے فلسطینی انتخابات میں کمال کامیابی حاصل کی اور غزہ کی پٹی پہ مکمل کنٹرول کر لیا۔ اس طرح فلسطین دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ غزہ کی پٹی جو کہ حماس کے کنٹرول میں، دوسرا حصہ ویسٹ بینک جو کہ صدر محمود عباس کے کنٹرول میں۔ حماس اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست سمجھتی ہے، یہ وجہ ہے کہ آئے روز حماس اور اسرائیلی فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ جب بھی اسرائیل غزہ پر حملہ کرتا ہے تو حماس اس کی مزاحمت کرتا ہے، جس کا خمیازہ غریب عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ امریکہ، یورپ اور اسرائیل حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں، جبکہ ترکی، ایران، پاکستان اور اردن حماس کو ایک مزاحمتی تحریک مانتے ہیں جو کہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے۔ آج 2025 میں غزہ مکمل تباہی کا شکار ہے، لاکھوں فلسطینی پناہ گزین ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عالمی برادری خاموش ہے اور اسرائیل مسجد اقصی کو شہید کرنے میں مصروف ہے۔ ویورز، یہ صرف فلسطین کی کہانی نہیں ہے بلکہ انصاف، ایمان، زمین اور انسانیت کی جنگ ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سچ کو جانیں، سچ کو پھیلائیں، مظلوم کا ساتھ دیں اور عالمی فورم پر اسرائیلی مظالم کی نشان دیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ السلام علیکم۔